فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، یورپی دنیا کا ایک ایسا ملک جس نے یورپی دنیا کی تاریخ کو منظم کرنے اور ایک لحاظ سے پوری دنیا میں یورپین کلچر کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ملک چند سالوں تک دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں یورپی ملک اٹلی کی۔ اٹلی میں ایسی کون سی مصیبت آنے والی ہے کہ اٹلی اپنی بقا کی جنگ لڑے گا؟ اٹلی عیسائیوں کے لیے ایک متبرک ملک کا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سعودی عرب ایک مرکزی اور مقدس ملک کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا مقدس ترین شہر ویٹیکن سٹی اٹلی میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اٹلی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 10 سالوں میں اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو اٹلی دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ آپ کو ان حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اٹلی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ دوستو، اٹلی کی پالیسیز دیگر یورپی ملکوں کی نسبت بے حد عجیب و غریب اور سخت ہیں۔ ایک زمانے میں فوڈز اور زراعت کے حوالے سے راج کرنے والا یہ ملک، اس کی کئی ممالک میں نو آبادیاں بھی قائم رہی ہیں، آج عبرت کا نشان بننے والا ہے۔ اس کی بڑی وجہ شرح پیدائش میں کمی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر کسی زمانے میں 1212 خاندان موجود تھے، تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی بنیادی وجہ تھی۔ چونکہ اٹلی ایک زرعی ملک تھا اور کسانوں کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر کسان کام کے لیے باہر سے مزدور رکھے گا تو انہیں اجرت دینا پڑے گی، اور اگر یہ افراد اپنے ہی گھر کے ہوں گے تو منافع اپنے گھر میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں کسان زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے تھے اور اپنی فیملی کو بڑا کرتے تھے تاکہ اپنے کام میں آسانی پیدا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہر فرد کے اوسطاً 6 سے 10 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اس کے بعد وقت تیزی سے بدلنے لگا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی کی حکومت نے جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے سوشل ویلفیئر پروگرام شروع کر دیا۔ اس پروگرام کا آغاز ہونے سے پہلے اٹلی کے تمام بچے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی تعلیم و صحت اور خرچے ماں باپ ہی اٹھایا کرتے تھے۔ البتہ اس قانون کے آنے کے بعد سے تمام بچے ریاست کی ملکیت قرار پائے اور ماں باپ ان کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد صنعتی انقلاب کے دور میں اٹلی میں بڑی بڑی کمپنیاں گھومنے لگیں۔ اٹلی کی حکومت بڑی تیزی سے کارپوریٹ سیکٹر کے شکنجے میں آتی گئی۔ کارپوریٹ سیکٹر نے لوگوں کو نوکریاں آفر کی تو اس سے پورے معاشرے کا فیبرک ہی بدل کر رہ گیا۔ جہاں 1200 افراد مل کر ایک گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے، اتنی ہی آمدنی صرف 2 لوگ کارپوریٹ سیکٹر کی مدد سے کما لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آنے والے چند سالوں میں زیادہ بچے پیدا کرنے کا رجحان دم توڑ گیا اور لوگ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 بچے پیدا کرنے لگے۔ 1970 تک اٹلی کی شرح پیدائش تقریباً 5% تھی، جو کہ بڑی اچھی شرح مانی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس شرح میں بے حد کمی ہوئی اور اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اٹلی میں 34% سے زیادہ افراد 64 سال کی عمر سے آگے نکل چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی شرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں اٹلی کو نہ صرف اپنی فوج کے لیے افرادی قوت میں کمی دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کی معیشت بھی تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ دنیا میں فوڈز کا مشہور ترین برانڈ ڈومینوز، جس نے اپنا آغاز اٹلی سے کیا تھا، وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے کہ اٹلی میں افرادی قوت میں شدید کمی کے باعث
डोमिनोज ने इटली में अपनी पहली ब्रांच ख़त्म कर दी और यहाँ से कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर हटा लिया गया है जहाँ से कंपनी ने आगाज़ किया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इटली का माशी मुस्तकबिल क्या होगा, जबकि इटली की वज़ीर आज़म ने इसी बुनियाद पर वोट हासिल किए हैं कि वो बाहर से काम की तलाश में आने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर नेशनैलिटी फ्राहम नहीं करेंगी। और इटली के वज़ीर सेहत का कहना है कि हमने इस सिलसिले में कुछ ना किया तो आने वाले 5 से 10 साल इटली के लिए शदीद तबाहकुन साबित हो सकते हैं। अलबत्ता अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हम इटली जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को अपनी आंखों से ख़त्म होता देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।